پروردگار عالم کا شیطان سے یہ کہنا کہ سبب کیا تھا کہ جو تو نے میرے بنائے ہوئے کے آگے سر نہ جھکایا، یہ فریڈم آف اسپیچ کا پہلا دن تھا کہ جہاں مجرم سے یہ پوچھا جائے اور صفائی کا حق دیا جائے کہ اس عمل کے پیچھے کون سی چیز تھی۔ اگر اس کی ابتدا وہاں سے تھی تو پھر اس کا آغاز یہ تھا کہ جب مولا کائنات ابن ملجم سے پوچھتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اس طرح مجرم کو صفائی کا موقع دینا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اسلام پہلے اسباب کو ختم کرتا ہے تب کہیں جرم کو ختم کرتا ہے کہ تو نے جو یہ عمل کیا اس کے پس پردہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر تیرے ذہن میں قتل کا تصور پیدا ہوا۔ کیا ہم قصوروار ہیں یا تیرے ذہن کی جو اپش تھی جس نے تجھے جرم کے اوپر آمادہ کیا؟ تو اس کا یہ کہنا یعنی آخرت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، اس کا یہ کہنا مولا جو خود اپنے قدموں سے دوزخ کی طرف جا رہا ہو اسے آپ کب تک روکیے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خارجی عناصر جیسا میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، انسان بھوک کے لیے، پیاس کے لیے، تشخص کے لیے، پرائیویسی کے لیے اور جنسی خواہشات کے لیے جرم کرتا ہے، اگر اس پہ بندشیں بٹھائی جائیں گی، پانی پہ بندش، کھانے پہ بندش، پرائیویٹ لائف پہ بندش اور انسان کی ازدواجی زندگی پہ بندش، اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا جرم رکیں گے یا جرم ہوتے رہیں گے؟ اسلام بڑے یقین سے کہتا ہے پھر بھی جرم ہوں گے۔ یعنی اگر سب کو روٹی دے دی جائے، کپڑا دے دیا جائے، مکان دے دیا جائے اور تمام عوالم مٹا لیے جائیں پھر بھی جرم ہوں گے۔ یہ تو خارجی عناصر تھے، داخلی عناصر جو جرم کی طرف اسکاتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ جس میں ایک حسد تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ انسان اللہ کی عنایتوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا اور جس کو اللہ نوازتا ہے اس سے عداوت کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ جس کو اللہ اپنی نوازشوں سے نہال کرتا ہے دنیا اس سے جلتی کیوں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو نوازتا ہے اپنی عنایتوں سے، اگر وہ واقعاً اندر سے صحیح ہوتے تو خدا کا شکر ادا کرتے کہ ایک اس نے محسن ہمیں دے دیا جو صاحب کمال ہے، ہم اس کے ذریعے سے کمال اور خوبی حاصل کریں گے، مگر وہ ڈائریکٹ خدا تک وسیلہ پہنچنے کی تمنا اور بیچ میں معصوم کو بائی پاس گزر جانے کی بری عادت نے انسان میں حسد کا جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم جس کو اللہ نے نوازا ہے ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے شیطان کے جرم کو سامنے لا کے رکھا، اسے آدم سے بلا وجہ اس کو عداوت پیدا ہو گئی، جبکہ قدرت نے آدم کو نوازا تھا تو اس کو بھی سر جھکا دینا چاہیے تھا۔ یہ جو عقل کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں تو نے مجھے ہاتھ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، تو اس میں مٹی کے عناصر تو دیکھے، علم کی روشنی نہیں دیکھی۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے ان کا ذکر کیا کہ کس طرح قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور وہ حابیل کو قتل کر بیٹھا، اس بنا کے اوپر کہ یہ شرف مجھے کیوں نہ ملا جو حابیل کو ملا۔ وہی تمنا برادران یوسف کے دل میں پیدا ہوئی کہ حضرت یوسف صاحب کمال کیوں ہیں؟ تو جب حسد آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو صاحب کرم اور فضل کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، خود بننے کی تمنا نہیں ہوتی، معیار کمال کو راستے سے ہٹا دو، فضیلت کے چراغوں کو گل کر دو، اندھیروں میں ڈاکوؤں کا راج ہو جائے گا، بس ہم تو ہیں۔ لہذا ہر دور میں معصوم کو قتل کرنے کی سازش حسد کے بنا کے اوپر ہوتی رہی، لہذا اسلام کی پوری تاریخ انہی حاسدوں سے بچنے کے لیے تھی اور آل رسول نے اس کو قبول کر لیا کہ پالنے والے ہمیں ایسا بنا دے کہ دنیا ہم سے حسد کرے۔ ربنا تعجلنا محسودا ولا محسوب، ہاں ہمیں گوارا ہے وہ دار و رسن کی منزلیں، وہ قتل و غارت گری، وہ بھوک پیاس گوارا ہے تو فضل دے دے، سب سے بڑی فضیلت تیرا کرم ہے، دنیا کی زندگی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہم کو ایسا بنا دے کہ دنیا ہم سے حسد کرے، ایسا نہ بنا دینا کہ تو آخرت میں ہمیں حساب دینا پڑے، ہمیں محسود بنانا، محسوب نہ بنانا، ایسا نہ ہو کہ ہم حساب کے کٹڑے میں کھڑے رہیں۔ یہ تھا اسلام کا منشا۔ اب جو داخلی عناصر ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہمارا ظاہری جسم، ہماری فزیکل باڈی۔ اس فزیکل باڈی کو صدیوں تک دنیا انسان سمجھتی رہی۔ انسان کے معنی اتنی ہڈیاں، اتنا خون، اتنی رگیں، اتنے پھیپھڑے، اتنے گردے، اتنے پٹھے۔ اب پتہ چلا کہ جسم کے اوپر بھی ایک شعور کی زندگی ہے، جس طرح جسم کی دنیا ہے اسی طرح ہماری عقل کی دنیا ہے۔ یہ دو دنیایں کہ دنیا قائل ہو گئی کہ دنیا دو قسم کی ہے، تیسری قسم سے دنیا واقف نہیں ہے،
اس سے صرف اسلام واقف ہے، دنیا میں کوئی فلسفی اس سے واقف نہیں ہے، وہ ہے روحانی دنیا۔ تو تین چیزوں کا مرکب ہے انسان، جسم، ذہن اور قلب یا روح۔ اسلام کہتا ہے کہ سکون جب ملے گا، امن جب ملے گا، جب جسم بھی مکمل ہو، ذہن بھی مکمل ہو، روح بھی مکمل ہو۔ اس کی جسم کی دنیا وہ بیمار نہ ہو، ذہن کی دنیا وہ بیکار نہ ہو، قلب کی دنیا وہ صاحب آزار نہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب یہ تینوں مکمل ہوں گی تو فزیکل پیس، مینٹل پیس، اسپریچول پیس، انسان کی زندگی صلح پسند، تب انسان امن پسند بنے گا، سکون ملے گا۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ذرا سا رکھنا پیدا ہوا اور آدمی گیا۔ اسی طرح ذہن مرکب ہے علم و حکمت سے۔ جسم بیمار پڑے گا جب اجزاء کم ہوں گے، ذہن بیمار پڑے گا جب علم کم ہوگا۔ جاہل آدمی الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جاہل اور سمجھنے لگے اپنے آپ کو پڑھا لکھا۔ یعنی جاہل برا نہیں ہوتا، جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ برا نہیں ہوتا، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جب جاننے کا یقین ہوگا نہ جاننے کا تو جاننے کی تمنا کرے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا تو اس کے معنی ہے کہ اعتراف کر لیا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ خطرناک نہیں ہے، خطرناک وہ ہے جو کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایسا آدمی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر شو آف کرتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ ایسا انسان سماج کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ یہ ہمیشہ حقائق کے خلاف بولتا ہے، مسلمات کے خلاف بولتا ہے۔ دن ہوتا ہے تو کہتا ہے رات ہے، رات ہوتی ہے کہتا ہے دن ہے، جنگ کی گھڑی ہوتی ہے تو صلح کی باتیں، صلح کا موقع ہوتا ہے تو جنگ کی باتیں، سونے کا وقت ہوتا ہے تو جاگتا ہے، جاگنے کا وقت ہوتا ہے سوتا ہے، چپ رہنے کے موقع پہ روتا ہے، رونے کے موقع پہ بدعت کہتا ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ جو الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے ٹربل کریٹر۔ ہر دور میں سماج کے لیے ایک خطرناک چیز۔ انجمنوں میں کھڑے ہو کے مخالفت میں بولنے والے وہی الٹریسی کمپلیکس کے مرتکب ہوتے ہیں، جو اندر سے تو کچھ نہیں ہوتے مگر بولتے بہت زیادہ ہیں۔ پبلک یہ سمجھے ارے میاں تو بہت بولتا ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے، ارے وہ رسول کے سامنے بولنے لگا، رسول تو بولتے تھے یہ ارے کیا ڈانٹ پلائی ہے رسول کو اس نے، ارے واہ 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 خوب بول رہا تھا، رسول چپ ہو گیا۔ یہ بھی کوئی فضول نہیں ہے، وہ رسول ہے تو یہ فضول نہیں ہے۔ اس طریقے سے جاہلوں میں یہ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں زیادہ بول کے۔ ایسے جاہل ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ ایتھارٹی کو یہ چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی جو پہچان ہے وہ مسلمات کے خلاف بولنے کے لیے، اللہ یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، رسول یہ کرتا تھا ہم یہ کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو ہے ہی، ہم بھی کچھ کم پاگل بلہ نہیں ہیں۔ ایسے ذہن جو ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کو مشورے دیا کرتے ہیں۔ آپ روز اخبار پڑھیں تو اسلام کو مشورے دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی کہ ہر جگہ وہ اسلام کو مشورے دیا کرتے ہیں اس قسم سے۔ تو یہ ہوتے ہیں ذہنی خلجان میں مبتلا کہ جن کے دماغ بیمار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو ثابت کرنے کے لیے وہ ماحول کے اندر مسلمات اور جو فیکٹس ہیں ان کے خلاف بولنا ان کی عادت و خصلت ہوتی ہے، تاکہ کامن پبلک جو ہے عوام الناس وہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہیں ہی، یہ بھی بہت قابل ہیں۔ بولتے ہیں، عمل کی منزل پہ آنے کے بعد وہ کچھ ہوتے ہیں۔ جنگ کی تاریخ میں اگر ان کا ورد دیکھا جائے تو بولنے والوں کی تاریخ میں خوبی یہ ملے گی کہ ان کی طبیعت میں نن وائلنس ہوتا ہے، نہ وہ خود زخمی ہوتے ہیں نہ کسی اور کو زخمی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیجئے، ایک مثال بتا دیجئے، اچھا چلیے ڈھونڈ کے بتائیے کہ صاحب فلاں آدمی زخمی ہو گیا تھا، وہ مرہم پٹی کرنے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے پوچھا یہ زخم کہاں سے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جہاد میں ہم زخمی ہو گئے تھے۔ تو کسی بھی کلینک میں اسلام کی زخمی نہیں ملیں گے جو بولنے والوں کی مجاہدانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا، جب علم کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایسے حصوں کے لوگوں کا ورق ہمیشہ سفید ہوتا ہے جو علم والوں کو تو مشورے دیتے ہیں مگر خود علمی صلاحیتیں ان میں ذرا سی کام کی نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی سی آیت پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ یہ آیت کہاں آئی، کیوں کی آئی، تو یہی ہوگا کہ اچھا یہ قرآن میں ہے، اچھا ہمیں نہیں خبر۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ الٹریسی کمپلیکس ہوتا ہے جو پوری سوسائٹی کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے۔ وہ جانتے خود کچھ نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔